اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان اولیاء میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہمارے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجے اللہ تعالی اس پر 10 بار رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ فیضان اولیاء سلسلے میں ہم اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ بندوں کا، ان اولیاء کرام کا تذکرہ، ان کے مزارات کی زیارت کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید محمد شفیع صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سرزمین پاک و ہند کو مردم خیز قرار دیا جا سکتا ہے جس نے بڑے بڑے پاک باز، بلند کردار اور بلند پایا شخصیات کو جنم دیا، جنہوں نے لوگوں کو راہ راست دکھائی، منازل عرفان و حقیقت سے آگاہی بخشی اور انہیں عرفان ذات عطا کیا۔ دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 4 سو چرچا ہوا۔ انہی خدا رسیدہ افراد امت میں ایک بلند نام خواجہ خواجگان، شہباز لامکان حضرت پیر سید محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ حضرت پیر سید محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو خواجگان چشت اہل بہشت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ ہند کے علاقے میں آپ نے آنکھ کھولی اور دیکھنے والوں نے دیکھا اور یہ کہا کہ یہ بچہ اعلیٰ مقام حاصل کرے گا، یہ ولایت کی منزلوں کو چھوئے گا۔ حضور قبلہ عالم خواجہ خواجگان سید محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سید محمد رضا دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں پیدا ہوئے، اور آپ کا سن ولادت 1314 سنی ہجری بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ حسینی سید ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد شریف میں تشریف لے آئے تھے، اور ان کی جہاں رہائش تھی وہ محلہ جو ہے وہ کاظمین کے نام سے مشہور ہے، وہیں امام موسیٰ کاظم کا مزار پر انوار بھی ہے۔ تو حضرت سید خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ کاظمی سید ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سادات کرام کے فضائل سے احادیث مبارکہ مالا مال ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادات کی محبت اپنی شفاعت کا ذریعہ قرار دی ہے، یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے گا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے شفاعت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارے آج جس ہستی کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ مقدس ولی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہیں، آل رسول ہونے کے ناطے بھی ان کو عزتیں حاصل ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ولایت کے بارے میں جو ہے وہ میرے
آقا شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے جو مدنی مذاکروں میں اس کا مفہوم بیان کیا کہ ولایت کسے کہتے ہیں، اس کو بہار شریعت میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصہ اول میں عقائد کے بیان میں تذکرہ فرمایا ہے۔ ولایت کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ نہیں، اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ولایت کیا ہے، ولی کون ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت تخریج شدہ کے حصہ اول کے صفحہ 132 پر علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولا عز و جل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔ ولایت وہبی شے ہے، یعنی ولایت اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعام ہے، نہ یہ کہ اعمال شاقہ سے آدمی خود حاصل کر لے۔ البتہ غالباً اعمال حسنہ اس عطیہ الہی کے لیے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداءً مل جاتی ہے۔ اور ولایت کے بارے میں فرمایا کہ ولایت بے علم کو نہیں ملتی، خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبے پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس پر علوم منکشف کر دیے ہوں۔ یعنی یہ طے شدہ ہے کہ ولی جو ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، بے علم کو ولایت نہیں ملتی۔ اور تمام اولیاء اولین و آخرین سے اولیاء محمدیین یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے اولیاء تمام اولین و آخرین اولیاء سے افضل ہیں، کیونکہ یہ امت تمام امتوں میں افضل ہے۔ اور تمام اولیاء محمدیین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں خلفائے راشدین ہیں، اور ان میں ترتیب وہی جو افضلیت کی ہے، سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا ذوالنورین، اور پھر مولا مشکل کشا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ولایت کے بارے میں ہمیں پتا چلا کہ ولایت جو ہے وہ وہبی شے اللہ کی عطا ہے، اور بے علم جو ہے وہ ولی نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے۔ بعضوں کو ابتداءً ولایت عطا کر دی جاتی ہے، اور بعضوں کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اعمال کرنے کے بدلے میں ان کو جو ہے ولایت عطا فرماتا ہے، اپنی دوستی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ حضرت سید خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ہیں جن کی جو ہے وہ پیشانی میں بچپن ہی سے نور ولایت چمک رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی بچپنے میں تھے کہ آپ کو مصائب برداشت کرنے کا حوصلہ دیا جا رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ابھی چھوٹی سی عمر تھی، تقریباً 6 یا 7 سال کی عمر تھی، اور اس وقت آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا، اور آپ نے یتیمی کو سہا اور یتیمی کے درد کو برداشت کیا، یتیمی کے دکھ کو آپ نے سہا۔ اور میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ولایت کے ملک کا یہ تاجدار ان صبر آزما حالات میں زندگی گزارنے کا عہد کر چکے تھے۔ چنانچہ آپ نے جس حالت میں جس سفر کا آغاز کیا، اس میں آپ کے بڑے بھائی حاجی نور احمد صاحب اور ہمشیرہ بھی شامل تھے۔ اور دوران تعلیم پھر ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابھی آپ کی 6-7 سال عمر ہے، آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا، اور بچپن ہی میں دوران تعلیم ایک اور امتحان آ گیا کہ آپ مدرسہ کی طرف جا رہے تھے، ایک ناعاقبت اندیش شخص نے اپنے دام تزویر میں آپ کو پھانس لیا، کہنے لگا چلو میں آپ کو جو ہے وہ عرس پر لے کر چلوں، آپ کو سیر کروا لاؤں۔ آپ کے ساتھ ایک اور آپ کا محلے دار لڑکا تھا، ان دونوں کو وہ ورگلا کر لے گیا، یعنی وہ آپ کو کڈنیپ کر کے لے گیا۔ یہ اپنے وطن سے، اپنے بہن اور بھائی کی جو ہے وہ جدائی بھی آپ کو سہنا پڑی، وطن سے بھی آپ جدا ہو گئے، اور وہ آپ کو لے کر شہر شہر پھرتا رہا، یہاں تک کہ آپ رحمت اللہ تعالی کو بچپن ہی سے ان مصائب اور تکالیف کے سامنے ہوئے، اور یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے گویا استقلال کا جو ہے وہ پختگی آپ کو عطا کی جا رہی ہے کہ سوائے مولا عز و جل کی یاد کے ان کے دل میں کچھ اور نہ رہے، سب چیزیں ان سے جدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ شخص تقریباً 6 ماہ تک آپ کو لے کر پھرتا رہا۔
ایک جگہ پر ایک شہر میں رات گزارنے امرتسر کے گاؤں میں رات ٹھہرا۔ حسن اتفاق یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہاں پر زمانے کے ولی اور اوصاف حمیدہ کے مالک، سیرت رشیدہ، قطب دوراں، منبع رشد و ہدایت، سرخیل اولیاء حضرت خواجہ بابا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے آئے، اور حضرت بابا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی چشم بصیرت سے ہی حضرت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ ولی کو پہچان لیا کرتا ہے۔ یعنی آپ اگرچہ چھوٹے تھے لیکن حضرت خواجہ بابا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ بچہ یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء میں سے ہے۔ حضرت بابا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ بچے تمہارے نہیں لگتے، اس نے کہا میرے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ تیرے بچے نہیں ہیں، لہذا وہ شخص ڈر کے چلا گیا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے قرب میں بلا لیا، اور آپ کے ساتھ جو لڑکا تھا اس نے بتایا کہ حضور میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور یہ میرا تعلق بڑا ہی خاندان سے ہے، اور یہ جو ہے یہ خاندان سادات میں سے ہے۔ جب اتنا سننا تھا حضرت خواجہ بابا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقیدت اور بڑھ گئی، اور انہوں نے اپنے پاس بٹھایا، ان کو پیار کیا۔ اور پھر میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد، آپ کے رہبر شریعت، آپ کے پیر کامل حضرت بابا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو اپنے ساتھ ہند سے جو ہے وہ ضلع گجرانوالا میں یہاں لے آئے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دینی تعلیم بھی اور پھر باطنی آپ کے جو ہے وہ تربیت کا بھی آپ نے اہتمام کیا۔ حضرت خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تعلیم و تربیت اور زہد و ریاضت اور مجاہدات کا آغاز اپنے شیخ باصفا کی زیر سرپرستی کر دیا تھا۔ سفر ہو یا حضر، خلوت ہو یا جلوت، محلت محفل ہو یا تنہائی، غرض کسی بھی لمحے اپنے شیخ کامل سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے۔ حصول تعلیم میں اپنی تمام صلاحیتوں کو برے کار لا کر دینی تعلیم حاصل کی، اور آپ عالم شباب میں قدم رکھ چکے تھے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حضرت کے والد کا مطمع نظر جو ہے وہ فرمان خداوندی کا حصول تھا، اور ہر وقت جو ہے وہ آپ کے خیالوں پر سایہ فگن تھا کہ آیا مجھ سے اس کے حصول میں کمی تو واقع نہیں ہو رہی۔ طبیعت مضطرب ہوتی تو آپ روتے روتے جنگل کی طرف نکل جاتے، اور ایک بار ایسا ہی ہوا، حضرت سید خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کی طبیعت بے چین بے قرار، جنگل کی طرف چلے گئے، اور وہاں روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کیا لگنی تھی، ایک تقدیر چمک اٹھی۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، اور آپ کو زیارت نصیب ہوئی تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سید خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ عرض کرتے ہیں، حضور میرے دل کی کیفیت بے چینی والی ہے، میں پریشان ہوں، میں غمگین ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان سے باطنی بیعت لی، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطنی فیضان سے بھی نوازا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو ہمیں اپنے پاس موجود پائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ظاہری بیعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہ اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ کوئی بھی ولی جو ہے وہ اب کسی راہ سلوک میں اس راہ سلوک میں چلتا ہے تو وہ جو ہے وہ بے پیرا نہیں رہتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی برکات سے حضرت سید خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کو نوازا، ان کو باطنی فیض عطا کیا، ان کو بیعت کیا، لیکن اس کے ساتھ ظاہری بیعت کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو دل کی کیفیت بدل چکی تھی۔ بعد میں آپ نے حضرت خواجہ بابا خدا بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں بیعت کی، اور جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب ان ہستیوں کی توجہ میں یہ آ گئے تو پھر ان کا مقام اور بڑھتا چلا گیا، ان کا رتبہ اور بڑھتا چلا گیا۔ قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید محمد شفیع چشتی آباد کاموں کی میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہ جگہ جہاں ہم اس وقت موجود ہیں
یہ ضلع گجرانوالہ کے شہر کاموکی کے ساتھ ایک بڑی پرسکون بستی ہے جہاں پر اللہ کے یہ ولی آرام فرما ہیں۔ اس جگہ کو چشتی آباد کے نام سے، آپ ہی کی نسبت سے چشتی آباد کا نام ملا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں جو معروف ہے حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا کر ملتا ہے، پھر زید الاولیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر قطب الاقطاب، پھر قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ خواجگان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ کئی واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے مولا کائنات مولا مشکل کشا تک پہنچتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت خواجہ سید محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ کامل کے حکم پر شروع میں ایک جگہ کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں کے لوگوں کو رشد و ہدایت کا درس دیا، لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مرد درویش کی نظر کیمیا گر نے ان لوگوں کو، جو لوگ جہاں آپ جو رانی پنڈ میں جب منتقل ہوئے تھے تو وہاں کے لوگ بدکاری، ڈاکہ، شراب نوشی اور دیگر برائیوں میں آگے تھے، تمام ان چیزوں کا اعلانیہ ارتکاب کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو بے حیائی کی حدوں کو چھو رہے ہیں، جو شرابیں پیتے تھے، زناکاریاں کرتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، علل اعلان شرابیں پیتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، چوریاں کرتے تھے، لیکن حضرت سید خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان بدکاروں کو، ان چوروں کو، ان ڈاکوؤں کو، ان شرابیوں کو، ان زانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا جام پلا دیا، اور وہ لوگ جو پہلے نمازوں کا مذاق اڑاتے تھے، جو دین سے دور تھے، اس ولی کامل کی نگاہ کی برکت سے وہ نمازی بن گئے اور پرہیزگار بن کے وہ لوگ بھی نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، سچ کہا کسی نے کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں بسائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے حضرت خواجہ سید محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ انتہائی خوش اخلاق تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے، اور کتنے ہی غیر مسلموں نے آپ کے اچھے اخلاق کی برکت سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آپ کے حلقہ ارادت میں آپ کے خلیفہ مجاز سائیں امام بخش نامی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نہایت توجہ کے ساتھ حضرت سید خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز تبلیغ کو آپ سنیں، اور ان اولیاء کرام کے انداز کو سامنے رکھیں کہ ہمیں کس انداز میں نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے۔ امیر اہل سنت جو ہمیں نیکی کی دعوت دینے کے جو اصول بیان کرتے ہیں، ان اصولوں کو جب ہم سامنے دیکھتے ہیں اور اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو واقعی جو ہے وہ تبلیغ کا حق یوں ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت خواجہ سید محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس یہ شروع میں جو ہے امام بخش نامی جو شخص تھا، آپ کا سخت مخالف تھا، اور ایک دن وہ اپنے ناجائز اور ناپاک عزائم کے ساتھ کلہاڑی لے کر سامنے آ گیا، اور آپ کے پاس کلہاڑی جب وہ لے کر آیا، لوگ خوف کے مارے ڈر گئے، کیونکہ وہ علاقے کا بڑا بدماش تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ لیکن جب وہ کلہاڑی لے کر آپ کے پاس آیا، غصے میں آپ کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، آپ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف یوں دیکھا، ایک دم اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور کپ کپاتے ہوئے کلہاڑی اس کے ہاتھ سے گر گئی، اسم اعظم کا ورد زبان پر جاری ہو گیا، اور گر کر بے ہوش ہو گیا۔ سخت گرمی میں اپنی کوئی ہوش نہ رہی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دوپہر کی گرمی میں وہ کئی گھنٹے بے ہوش پڑا رہا، جب ہوش آیا تو کہا دنیا اجڑ گئی، یہ الفاظ پکارتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان جو صحیح بخاری میں ہے، حدیث قدسی کے ذریعے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے، اللہ نے اس کے لیے جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہ
اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی دل میں لے کر آیا، بغض لے کر آیا، اور یہ کلہاڑی لے کر ڈرانے آیا، مارنے آیا، لیکن خواجہ سید محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کی نظر پڑی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست سے خبردار رہو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ آپ جان گئے کہ یہ کس ارادے سے آ رہا ہے، آپ کی ایک نظر سے تڑپ کر بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو یہ پکارتا ہوا کہ دنیا اجڑ گئی، جنگل کی طرف نکل گیا۔ روحانیت اور جذب کی کیفیت نے اس پر گرمی اور سردی اور کھانے پینے کے تصور سے اسے باہر کر دیا۔ 6 ماہ کا عرصہ جنگلوں میں اللہ اللہ کا ذکر کرتا رہا، اور پھر ایک دن شیخ حق کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی حضرت خواجہ سید محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا، قدموں میں گرا، معافی مانگی۔ ادھر اس کی والدہ نے کہا حضور میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کو زندگی عطا فرما دے، یہ اجڑ گیا، برباد ہو گیا، سرکار اس کو معاف فرما دے۔ آپ نے فرمایا ماں اب یہ زندہ تو رہے گا، لیکن یہ اب تیرے کسی کام کا نہ رہا، اس کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی لذت مل گئی ہے۔ حضرت سید خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور مقام ابدال پر فائز فرما دیا، فیضان روحانی سے اس کا دل منور کر دیا۔ آپ نے اپنا بچا ہوا پانی اسے عطا فرمایا، اس نے پانی پیا۔ پہلے اس کی زبان پر تھا کہ دنیا اجڑ گئی، اب جب خواجہ سید محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچا ہوا پانی اس نے پیا، ایک دم اس کی زبان پر جو الفاظ جاری ہو گئے کہ دنیا آباد ہو گئی، دنیا آباد ہو گئی، یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ پہلے تو صرف انسان تھا، مگر اب انسان کامل بن گیا۔ پہلے ایک ادنا شخص تھا، لیکن اب ولایت کے مقام پر پہنچ گیا۔ یہ بابا امام بخش تا حیات اپنے پیر کامل کے امر پر عمل پیرا رہا، اور خدا کی راہ میں جب مجاہدات کرتا رہا اور لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا رہا، اور آج بھی اس کا مزار ضلع شیخو پورہ میں بقائے نور بنا ہوا ہے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک شخص ہمارے خواجہ سید محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کو مارنے کے ارادے سے آیا ہے۔ یہ اللہ والے بدلے نہیں لیتے، یہ اللہ والے جو ہے وہ انتقام نہیں لیتے، دشمن کو بھی جو ہے وہ مولا سے ملا دیتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں آنے والا وہ بے مراد رہتا نہیں ہے، ان کی بارگاہ میں آنے والا خالی جھولی لے کر نہیں جاتا، ارے وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے، میرے خواجہ نے اسے ولایت کا مقام عطا کر دیا۔ اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ اس شخص کے بارے میں ملتا جب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ہمارے خواجہ محمد شفیع کے پیشوا خواجہ معین الدین چشتی کو بھی قتل کرنے کے لیے کرائے کا قاتل لوگوں نے بھیجا تھا جو دشمن تھے۔ جب آپ کے پاس وہ خنجر چھپا کر لے کر آیا، خواجہ نے مومنانہ فراست سے جان لیا کیوں آیا ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، کہا چھری نکال، جس ارادے سے آیا کر۔ یہ سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا، چھری گر گئی، رونے لگا۔ آپ نے فرمایا بول کیوں آیا؟ کہا مجھے پیسے دے کر قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اللہ کتنے بڑے ولی ہیں، آپ یہ چھری لیں میری گردن اڑا دیں۔ فرمایا ولی انتقام نہیں لیا کرتے، اللہ والے تو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر خواجہ نے اسے سینے سے لگایا اور ولایت کا وہ مقام عطا کر دیا تھا۔ 45 سال وہ شخص حج کرتا رہا اور بالآخر حجاز مقدس ہی میں اس کا انتقال ہوا، اور اسی انداز کو لے کر ہمارے یہ اولیاء چلے ہیں۔ خواجہ سید محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے قتل کے ارادے سے آنے والے کو مقام ابدال پر فائز کر دیا، اور آپ رحمت اللہ علیہ کی برکت سے وہ گناہگار شخص عابد و زاہد اور ولی کامل بن گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی ان اولیاء کرام کے انداز سے حسن اخلاق کا درس ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں، مٹھاس پیدا کریں، ملنساری پیدا کریں، محبتیں بانٹنے والے بنیں، نفرتیں کاٹنے والے بنیں، پیار پھیلانے والے بنیں، امن پھیلانے والے بنیں۔ صوفیاء کرام کا، ان اولیاء کرام کا یہی تو درس ہے، یہ محبتوں کا درس دیتے ہیں، یہ چاہتوں کا درس دیتے ہیں، یہ امن کا درس دیتے ہیں، یہ بد امنی کی بات نہیں کرتے، یہ دلوں کو
توڑنے والی نہیں، دلوں کو جوڑنے والی بات کرتے ہیں۔ اسی لیے تو یہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ان اولیاء کرام کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان اولیاء کرام کے اخلاق کی برکت ہے، ان کے حسن کردار کی برکت ہے، ان کی شریعت کی پابندی کی برکت ہے، عشق رسول کی برکت ہے، ان کے چہرے پر جو سنت کا نور تھا، ان کی پیشانی میں جو تہجد کا نور تھا، ان کے جو حسن اخلاق میں اللہ کے رسول کی سنت کی جھلک نظر آتی تھی، ان پر جو خوف خدا کا غلبہ تھا، ان پر جو فکر آخرت کا جذبہ تھا، ان کو جو اللہ کے محبوب سے محبت تھی، تو جب یہ گلیوں میں نکلتے لوگ ان کا چہرہ دیکھ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے، ان کا حلیہ دیکھ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہم ان اولیاء کرام کے انداز کو لے کر تبلیغ کا کام کریں، اور کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں جو خیر کی طرف بلاتے رہیں۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے کہ کامیابی ملے تو ہمیں ان اولیاء کرام کے انداز کو لینا ہوگا، اور وہ انداز ہے ملنساری، وہ انداز ہے حسن اخلاق، وہ انداز ہے دلوں کو جوڑنے والا۔ آئیے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی حسن اخلاق کی سنت کو اپنائیں گے۔ کتنا بھی غصہ آئے، کتنا بھی کوئی نفرت کرے، کتنا بھی کوئی دوری کرنے کی کوشش کرے، فرمایا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ 3 عادتیں ایسی فرمایا جو ان کو اپنا لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اب ان کی زندگی کے دیگر حالات و واقعات اور کرامات کا تذکرہ کرنے کے لیے ہم ان کے مزید قرب میں حاضر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس اللہ کے پیارے ولی کی سیرت کے تذکرے میں جہاں آپ کو تسکین مل رہی ہے، آپ ان کی قبر انور کے پاس حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اور زیادہ آپ سکون قلبی محسوس کریں گے۔ دنیا بھر میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جہاں جہاں ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو حضرت سید خواجہ محمد شفیع چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لیے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الہی جانا کا آستانہ رہے حشر تک، الہی جانا کا آستانہ رہے حشر تک، الہی جانا کا آستانہ آتی رہے بہارے گلشن میں جاودانہ، آتی رہے بہارے گلشن میں جاودانہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس وقت ہم سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت سید خواجہ محمد شفیع چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ مدنی چینل کے ذریعے ان کی سیرت کے تذکرے کو سننے کے ساتھ ساتھ ان کے مزار پر انوار کی زیارت بھی کر رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو کئی قسم کی کرامات سے بھی نوازتا ہے۔ کرامت خرق عادت کو کہتے ہیں، یعنی کسی ایسے امر کا وقوع پذیر ہونا جس کا وجود عادتاً محال ہو۔ معجزے کا مفہوم بھی یہی ہے، لیکن اس کا صدور نبی کی ذات سے ہوتا ہے، اور کرامت ولی سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ کرامت کا صدور 3 طریقوں سے عام طور پر ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ ولی کی دعا سے کرامت ظاہر ہو، جب چاہے اللہ تعالیٰ ولی سے کرامت کا صدور کروا دے، اور نمبر 3 ولی از خود اس قوت سے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہے کرامت کو ظاہر کر دے۔ ان تینوں اقسام کی شکل میں جس طرح بھی کرامت ظاہر ہو اس کو خرق عادت کہتے ہیں، اور اولیاء کرام سے تینوں قسم کی کرامات کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا
قطب الاقطاب خواجہ سید محمد شفیع صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہر قسم کی کرامات کا ظہور ہوا، اور یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار آپ کا ایک خادم بابا غلام غوث نے آپ کے مزار اقدس پر آ کر عرض کی، حضور میں شیخ تاج الدین کو ملنا چاہتا ہوں، جو اس وقت خانہ خدا پر حج کی سعادت حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں۔ اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی اور آپ نے اس سے کہا کہ تو تاج الدین کو ملنا چاہتا ہے، لے دیکھ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے۔ بقول اس کے میں نے دیکھا کہ حضور خواجہ محمد شفیع چشتی بھی وہاں طواف کعبہ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ پنڈوری سے روانہ ہوئے تو اس وقت آپ کو کشتی میں سوار کروایا گیا، یعنی آپ جب ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، جو ہے وہ ہند سے آپ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے، تو پنڈوری سے جب آپ روانہ ہوئے تو اشک بار آنکھوں سے وہاں کے لوگوں نے آپ کو روانہ کیا۔ آپ کی کشتی جب دریا میں پہنچی درمیان میں، تو پھر وہاں پر طوفان آ گیا۔ غرق ہونے کی جو بالکل کیفیت نظر آ رہی، لوگ پریشان، بے چینی کے عالم میں شور و غوغا ہے، آپ بے نیازی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے خالق کی حقیقی سے لو لگائے بیٹھے ہیں اور تسبیحات میں مصروف ہیں، وظائف میں مصروف ہیں۔ ایک درویش معراج دین سے نہ رہا گیا، اس نے کہا حضور ہمیں جان کی پڑی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنے ذکر اذکار میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ہے وہ غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے بعد اس میں ذات کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد یا امام عالی مقام یا حسین 3 مرتبہ پکارا۔ آنکھ جھپکنے سے پہلے کشتی کنارے پر جا لگی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد ملاح آپ کے قدموں میں پڑے تھے، آپ رحمت اللہ تعالی کی تعریف کرنے لگے۔ اسی اثناء میں جب کشتی ہچکولے کا آ رہی تھی، دریا میں زبردست طوفان تھا، ایک بیل جس پر کچھ سامان لدا ہوا تھا دریا میں گر گیا تھا۔ غلام نے عرض کیا حضور بیل سامان سمیت دریا میں گر گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا تم تو سلامت بچ گئے، بیل بھی مل جائے گا۔ اگلے دن کنارے پر بیل سامان سمیت چرتا ہوا نظر آ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ مولانا اصغر علی صاحب یہ ننکانہ کی طرف سے دربار عالیہ چشتی آباد کاموں کی میں عرس پر حاضر ہوئے۔ آخری دن تھا، لوگ بیعت ہونے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہتے کہ میرے دل میں اچانک پیدا ہوا کہ فقیر جس کو توجہ باطنی کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے، ابھی میرے دل میں خیال پیدا ہی ہوا تھا کہ میں تھر تھر کانپنے لگا اور مجھ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کافی وقت تک یوں ہی سلسلہ جاری رہا، جب ہوش آیا تو حضرت خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مولانا توجہ باطنی کا پتہ چل گیا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے دست بستہ عرض کی حضور اب تو مجھے حق الیقین حاصل ہو گیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور سیدنا خواجہ محمد شفیع رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ مقدس ولی ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی بے اولاد آیا، اس نے اولاد کے لیے دعا کا عرض کیا، حضور نے اس کو بھی خالی نہ لوٹایا۔ اگر کوئی پریشان قرضدار آیا، حضرت نے اس کو بھی خالی نہ لوٹایا، اور اگر کوئی عشق رسول کا طلبگار آیا، حضرت نے اس کو بھی خالی نہیں لوٹایا، بلکہ آپ یہاں ہوتے اپنے چاہنے والوں کو دنیا کے کسی بھی گوشے اور خطے میں آپ کو یاد کوئی کرتا اس کی بھی مدد فرماتے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بابا عمر دین جو کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جن کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ میں دریائے جہلم پر اپنے کپڑے دھو رہا تھا کہ اچانک میں اس میں گر گیا اور ڈوبنا شروع ہو گیا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں چلائے مگر ناکام رہا۔ اچانک میرے دل میں اپنے پیر کا خیال آیا اور میں کنارے پر پہنچا ہوا تھا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کرام کو ایسی کتنی ہی کرامات اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جس کی برکت سے یہ ان کی شان و عظمت اور زیادہ جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، مگر ہمیشہ انہوں نے ان کرامات کو ولایت کا معیار قرار نہیں دیا، ولایت کا معیار شریعت کی پابندی کو قرار دیا ہے۔ لہذا ہمیں ان اولیاء کرام کے آستانوں سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی سیرت کے تذکرے سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ شریعت کی پابندی کا درس ملتا ہے۔
سنتوں کی پابندی کا درس ملتا ہے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ انہی اولیاء کرام کے اس پیار بھرے انداز کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور دعوت اسلامی کے ذریعے ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا کے، مدنی انعامات کا عامل بنا کے، ہمیں سنتوں کے رنگ میں رنگ کے ان اولیاء کرام کے جو ہے وہ فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال کر کے دنیا، قبر و آخرت کی کامیابی کے راستے پر چلا رہے ہیں. آئیے ہم بھی ان اولیاء کرام کی ان زندگیوں سے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو اللہ کی راہ میں چھوڑا، اپنی زندگی کی آسائشوں اور آرام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور آج ان کے تذکرے سے بھی ہمارے دلوں کو راحت نصیب ہو رہی ہیں. آئیے ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی راہ خدا عز و جل میں تن من دھن کی قربانی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی قافلوں میں سفر کر کر کے نیکی کی دعوت کی دھوم مچائیں گے. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اب آپ کو حضرت سید خواجہ محمد شفیع چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کے پاس، ان کے مزار پر انوار کے اس مقدس جگہ پر جہاں آپ آرام فرما ہیں، وہاں لیے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی مانگیں گے. آئیے اب ان کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم حضرت خواجہ سید محمد شفیع چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور کے پاس ان کے مزار پر انوار میں حاضر ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے ولی عرصہ دراز تک اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی محبت کا درس دیتے رہے، اور اس جگہ جہاں آج آپ کا مزار پر انوار ہے، ایک دن آپ یہاں پر ٹہلتے ٹہلتے اپنے مریدین کے ساتھ گزرے، اور اس جگہ پر آ کر آپ نے فرمایا یہ جگہ کیسی رہے گی. مریدین حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی فرمانے لگے ہماری قبر کے لیے یہ جگہ کیسی رہے گی. خاموش ہو گئے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود ہی فرمایا کہ میری قبر یہیں بنے گی. اور پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وصال کی خبر بھی پہلے سے دے دی. محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اجتماع تھا. اس میں آپ اپنے مریدین سے فرمانے لگے کہ اب جو آپ لوگ آئے ہو بڑے خوش نصیب ہو، لیکن آپ ان قریب دوبارہ یہاں آپ کو آنا پڑے گا. اور پھر اس کے تقریباً 12 روز کے بعد 22 محرم الحرام 1377 سنہ ہجری آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بروز منگل اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا سے ہر ایک کو جانا ہے، لیکن ان اللہ والوں کا دنیا سے جانے کا انداز بھی جدا ہے. یہ اپنے چاہنے والوں کو دنیا سے جانے کے بعد بھی نوازتے رہتے ہیں. ان کے آستانے پر حاضری دینے والے بھی خالی جھولیاں لے کر نہیں جاتے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ پیارے ولی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں یتیمی، پھر پردیس، غریب الوطنی اور مصیبتیں اور غم آپ نے زندگی میں سہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کیا، کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح کے الفاظ زبان سے جو ناشکری کی طرف جاتے ہوں کبھی آپ کی زبان پر سنائی نہ دیے گئے. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا درس دیا. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا ذہن بنا لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سکون ہے اور قبر و آخرت میں بھی سکون نصیب ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم اللہ کے اس پیارے ولی حضرت خواجہ سید محمد شفیع چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے دعا مانگیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے اللہ، اے ہمارے کریم پروردگار عز و جل،
اس پیارے ولی کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم اپنی زندگی بھر کی تمام غلطیوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو کریم ہے، رحیم ہے، اپنے محبوب کا صدقہ، اپنے محبوب کے ان پیاروں کا صدقہ مولا کریم ہماری تمام غلطیاں معاف فرما دے، بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ قرض داروں کے قرضے دور فرما، اے اللہ مصیبت زدوں کو مصیبتوں سے رہائی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک روزگار عطا فرما، اے مالک و مولا بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو بسا دے۔ مولا کریم اپنے ان اولیاء کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری مصیبتیں دور فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ سب کے گھروں میں خوشحالی، برکت، امن اور سکون عطا فرما۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اللہ دعاؤں میں قبولیت عطا فرما دے، جہاں کہیں یہ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں۔ اے مالک و مولا سب کی مرادیں تو جانتا ہے، اپنے اولیاء کا صدقہ مولا ہماری حاجات پوری فرما۔ ہماری جھولیاں مولا تیری بارگاہ میں پھیلی ہیں، اپنے پیاروں کا صدقہ ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری بگڑیاں بنا دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں رسوا نہ کرنا، ہمیں ہر طرح کے غم سے بچا، آفتوں بلاؤں سے بچا۔ مالک و مولا اس مزار پر انوار کی حاضری کا صدقہ ہمیں مدینہ المنورہ کی حاضری بھی عطا فرما دے، ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمیں گنبد خضرا کے سائے تلے ایمان و شہادت کی موت عطا فرمانا، جس وقت روح تن سے سگے اختار کی جدا ہو، او سامنے خدایا میٹھے نبی کا روضہ، او سامنے خدایا میٹھے نبی کا جلوہ۔ اے مالک و مولا ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے وطن عزیز کو یا اللہ دہشت گردوں سے بچا لے، ہمارے پیارے ملک کو یا اللہ دشمن کی میلی نظروں سے بچا لے، ہمارے پیارے وطن کو یا اللہ استحکام و ترقی عطا فرما، امن کا گہوارہ بنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے۔ مولا کریم حضرت سید خواجہ محمد شفیع چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، ان کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد قد ضاقت حیلتی وادرکنی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا